بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ بالخصوص قانون مفرد اعضاء کے اطباء کرام کے لیے پچھلے دنوں میرے دورہ لاہور میں چند مریض میرے پاس لاہور میں بھی اور شاہدرہ میں بھی تشریف لائے جو قانون مفرد اعضاء کے معالجین کے پاس زیر علاج تھے اور ان کی حالت جو ہے وہ حد سے زیادہ بگڑ گئی۔ ایک پیارے بھائی جو ہمارے چینل کے معزز سبسکرائبر بھی ہیں لاہور سے، وہ میری یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے، انہوں نے مجھے یہ کہا بھی تھا کہ اس پہ ضرور آپ ویڈیو بنا دیجئے گا۔ وہ تشریف لائے، ان کی حالت بہت غیر تھی، مریضوں کا بھی رش تھا، کچھ وقت ان کو نڈھال حالت میں انتظار بھی کرنا پڑا۔ جب وہ میرے پاس تشریف لائے تو ان کی حالت جو ہے وہ مناسب نہیں تھی۔ ان کی حالت ایسے تھی کہ وہ بہت زیادہ نڈھال تھے، کمزور تھے، بے حال تھے۔ میں نے جب ان کے ہاتھ دیکھے تو میں نے کہا کہ آپ کو تو ایسے ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، گھبراہٹ ہے بہت زیادہ، طبیعت جو ہے وہ بے چین ہے، دل کی دھڑکن تیز ہے، اس طرح کچھ مسائل میں نے بیان کیے تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس وقت جو ان کا مزاج تھا وہ میں نے ان کو بتایا، وہ کہنے لگے کہ بالکل اس وقت تو میری یہی حالت ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے کوئی دوائی استعمال کی ہے یا آپ کوئی دوائی کھا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو سابقہ مزاج تھا وہ عضلاتی اعصابی خشک سرد تھا اور جو اس وقت مزاج تھا وہ گرم خشک تھا، اور مریض کی حالت جو ہے وہ غیر تھی۔ اور سب سے بڑی بات کہ مریض غیر شادی شدہ تھا، عمر بھی میرے خیال میں یہ 25 سے 26 سال ہوگی۔ انہوں نے میرے جب تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے ایک تھیلا نکالا، تھیلے میں سے کچھ ادویات نکال کے میرے ٹیبل پہ رکھ دی، اور ساتھ ہی ایک طبیب صاحب ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ان کی پرچی جو ہے وہ مجھے دکھائی۔ سوشل میڈیا پہ بھی وہ طبیب آتے رہتے ہیں، ان کے چینل وغیرہ بھی ہیں۔ جب میں نے نسخہ دیکھا تو اس میں تریاق تبخیر شنگرفی اور ایک مجون تھی کوئی زعفرانی اور 4 اکسیر، اس طرح کی ادویات، 5-6 ادویات تھی غالباً۔ اور جب میں نے مریض کی عمر دیکھی تو 25-26 سال یا 27 سال ہو گئی۔ اب مریض کی صحت بھی کمزور جسم، اور وہ یہ چند دن کی دوائی استعمال کرنے کے بعد اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے جسم جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، دماغی طور پہ وہ ڈسٹرب ہو گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بتایا مجھے کہ وہ ایمرجنسی میں بھی 2-3 دفعہ گیا ہے اس دوائی کے استعمال کے بعد۔ اس نے مجھے بتایا، وہ مزاجوں کو سمجھتا تھا تھوڑا بہت، اس نے بتایا کہ بھائی جان آپ نے اس طرح مجھے بتایا ہے، لیکن یہ دوائی جو استعمال کی ہے میں نے، اس وقت جو بھائی کا مزاج تھا جب وہ میرے پاس آیا وہ گرم خشک تھا، اور یہ جو ادویات دی گئی تھی ان کو انتہائی خشک گرم اور گرم خشک ادویات تھی۔ اب بات مجھے سمجھ یہ آئی کہ جس بھائی نے یہ نسخہ لکھا، انہوں نے عضلاتی اعصابی کو عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی کرنے کے لیے آگے اس کو ادویات دے دی۔ اب شنگرف اس گرم موسم میں، تریاق تبخیر شنگرفی نام لکھا ہوا تھا اوپر، اسی طرح ملین 4 تھی غالباً اور اکسیر 4 تھی، اس طرح کچھ ادویات تھی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ان کو فوری طور پہ بند کریں۔ میں نے ان کو اعصابی ادویات دیں اور مزید آگے ادویات استعمال کرنے کا یہی کہا کہ آپ خوراک بھی اعصابی کریں، مشروبات کا استعمال کریں، ٹھنڈی چیزیں کھائیں۔ اب اسی طرح دوسرے دن میں شاہدرہ میں بیٹھا تو وہاں بھی 1-2 مریض اسی کیفیت میں آگے، انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں آگ لگی ہوئی ہے۔ ان کا نسخہ دیکھا تو وہ بھی یہی ترتیب، عضلاتی اعصابی مزاج پہ عضلاتی غدی ادویات، غدی عضلاتی ادویات، 2-3 عضلاتی غدی، تریاق تبخیر شنگرفی، 1-2 کوئی اور دوائی تھی، اور ساتھ پھر غدی عضلاتی۔ اور وہ دوسری جو ہے وہ مریضہ تھی، اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں۔ پیارے بھائیوں، یہ میری نظر میں طب کی کوئی خدمت نہیں۔ دیکھیں یہ مریض، ان کے لواحقین، آگے جہاں جہاں یہ پھر ہاسپٹلز میں داخل رہے مریض، وہاں کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، وہ ان طبیبوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ اچھا، اب وہ کیا کریں گے کہ طب کو برا کہیں گے، حالانکہ طب بیچاری کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو قانون مفرد اعضاء کے معالجین سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے
کہ میں اس پہ پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ خدا کے لیے جب آپ کسی مریض کا علاج کریں تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں قاعدہ کلیہ ایک اصول دیا ہے وہ یہ ہے کہ اصابی کا علاج عضلاتی سے، عضلاتی کا علاج غدی سے، غدی کا علاج اصابی سے۔ اس بات کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں، اور یہ جو ایک تحریک کا علاج 2 سے 2 کو آگے مکمل کرنے کے لیے 3 کا آگے 4 کا آگے 5 کا 6 اور 6 کا 1 میں، یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے بہت بڑا ماہر فن ہونا ضروری ہے۔ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کیا کریں کہ آپ جب تک، سب سے پہلی بات کہ اس کی تشخیص درست کریں، جب تک آپ کو تشخیص میں مکمل طور پہ عبور نہ ہوگا اس وقت تک آپ صحیح نسخہ تجویز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایسا کریں کہ اعصابی عضلاتی مزاج کا مریض ہے تو اس کو عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی ملا کر دے دیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ایک تحریک چھوڑ کے آگے 2 تحریکوں سے علاج کر لیں، اگر ایمرجنسی ہے تو 2 تحریکیں چھوڑ کے تیسری تحریک سے علاج کریں۔ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے قول اور فعل سے یہ عمل ثابت ہے، جیسے کہ حضرت صاحب نے ٹی بی کا علاج جو ہے وہ اعصابی غدی تریاق سے کیا ہے، عضلاتی غدی شدید ترین تحریک اور اس کا علاج اعصابی غدی تریاق، گرم تر غذائیں اور دوائیں، بکرے کا گوشت، بکری کا دودھ، دیسی گھی، سبزیاں، اعصابی غدی جسم میں رطوبات پیدا کر کے، اور جو قاعدہ اور کلیہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ اعصابی کا علاج عضلاتی سے، عضلاتی کا غدی سے، غدی کا اعصابی سے، اور ایمرجنسی میں 1-2 تحریک چھوڑ کے آگے آپ چلے جائیں۔ ویدک میں آپ دیکھیں وہاں بھی یہی اصول علاج ہے، طب یونانی میں آپ دیکھیں وہاں بھی یہی اصول علاج ہے، اور قانون مفرد اعضاء میں بھی جو سمجھدار معالج ہیں، پڑھے لکھے معالج ہیں، جو صحیح کامیاب معالج ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ وہ آپ کو بتاتے نہیں۔ اب آپ کو چونکہ بتاتے نہیں، آپ نے بھی لکیر کا فقیر ہونے کی ہی قسم اٹھا رکھی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مریضوں کو نقصان پہنچتا ہے، طب بدنام ہوتی ہے۔ دیکھیں شافی حقیقی اللہ کی ذات ہے، میں یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ کسی کے ہاتھ میں شفا ہے، میرے ہاتھ میں بھی کوئی شفا نہیں، یہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اسی کا محتاج ہے، کوئی طبیب ہے اسی کا، اللہ ہی طبیب ہے، اللہ ہی شافی حقیقی ہے، لیکن ہمارا یہ کام تو ہے نا کہ ہم تشخیص درست کر کے مریض کے لیے درست نسخہ تجویز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سلیکشن آف میڈیسن۔ دیکھیں آپ کو تریاق تبخیر 25 سال کے نوجوان کو یا 20 سال کے نوجوان کو یا 25 سال 30 سال کے جوان کو آپ کو اس موسم میں، مئی کے موسم میں شنگرف کا مرکب دینے کا کوئی تک بنتا ہے؟ آپ نے اگر کوئی میڈیسن، پھر اوپر اس کے ساتھ شنگرف کا مرکب اور اس کے ساتھ ملین نمبر 4، اس کے ساتھ مجون زعفرانی، یہ کیا گل کھلائے گی؟ آپ یہ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اس مریض کو 5 نمبر کی ادویات دیتے جو معتدل ہوتی، اگر 2 نمبر مزاج ہی اس کا تھا۔ ویسے میں نے جب اس کا مزاج دیکھا تو وہ انتہائی گرم خشک تھا، تو 4 نمبر میں آپ اعصابی عضلاتی اور اعصابی غدی ملا کر بھی آپ دے سکتے تھے، تو اس سے مریض کو فوری طور پہ افاقہ بھی ہوتا اور مریض کو کوئی اس طرح کی پریشانی کا سامنا بھی کرنا نہ پڑتا، جس سے طب بدنام ہوتی۔ وہ مریض بیچارے نے دونوں ہاتھوں گردوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے گردوں میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، پیشاب میں جلن، آگ لگی ہوئی تھی اس کو، اور عمر کتنی ہے اس کی؟ 25-30 سال۔ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ میں نے اس کو گائیڈ کیا، ابھی مزید بھی میرے ساتھ رابطے میں ہے، واٹس ایپ پہ اس کا میسیج آیا ہوا ہے، میں نے کچھ اس کو آگے بھی گائیڈ کیا کہ آپ ایسا کریں۔ اس کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ترتیب ہو رہی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، پھر اس کے لیے میں نے اس کو خمیرہ یہ مروارید تجویز کیا کہ خمیرہ مروارید آپ استعمال کریں، اور اس کے علاوہ جو ٹھنڈے مشروبات ہیں وہ استعمال کریں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جو طبہ اکرام ہیں
وہ اس میری ویڈیو کو لازمی غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں اگر وہ صحیح طب کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔